زندگی ایک خوبصورت سفر ہے، مگر یہ خوبصورتی تبھی محسوس ہوتی ہے ہمیں جب ہمارا دل بھی پرسکون ہو۔ آج کا انسان سب کچھ حاصل کر چکا ہے، مگر سکون دل اب بھی خواب ہے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو راتوں کو بے چینی میں جاگتے ہیں، جن کا دل کسی کے رویے، کسی کے الفاظ یا ماضی کی تلخیوں سے زخمی ہے۔ اگر آپ بھی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کیجیے گا۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. الحمدللہ۔ آج میں نے بنائی تھی مونگ مسور کی دال۔ عام طور پر ویسے میں مونگ مسور کی دال جو ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں بناتی، میں پہلے تڑکا بھونتی ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے نا دال ڈال کے تو پھر میں پکاتی ہوں۔ لیکن آج میرے پاس ٹائم تھوڑا شارٹ تھا اور کام زیادہ تھے، تو میں نے سوچا کہ چلیں آج نا اس طرح سے بنا لیتے ہیں۔ میں نے دالوں کو بوائل کر لیا تھا، بیچ میں نمک مرچ ہلدی مسالے وغیرہ ایڈ کر دیے تھے، اور بعد میں نے اس کو تڑکا لگا دیا تھا لہسن کا۔ تو اس طرح سے بھی ویسے بہت مزیدار بن کر تیار ہوئی تھی۔ ساتھ میں نے چاول بوائل کیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بنائیں گے املی آلو بخارے کی چٹنی۔ گرمیاں آپ کو پتہ ہے سٹارٹ ہو چکی ہیں، اور گرمیوں میں ضرور املی آلو بخارے کی چٹنی نہیں، یہ میں نے شربت بنانے کے لیے بنا کے رکھا تھا اس کا، املی آلو بخارے کا۔ اور اس میں نے املی اور آلو بخارے کو رات بھر کے لیے بھگو دیا تھا۔ آلو بخارے کی گٹلی ریموو کرنے کے بعد اس کو میں گرائنڈ کر لیتی ہوں، بلینڈ کر لیتی ہوں، اور جو املی ہے اس کو بھی رات بھر بھگونے کے بعد اس کا میں پلپ تھوڑا ایکسٹرا پانی ڈال کے تو وہ میں اس کا نکال لیتی ہوں، اور پھر اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ پکنے کے دوران اس میں نے تقریباً 2.5 کلو چینی ایڈ کر دی تھی، کیونکہ یہ 1 کلو تقریباً املی تھی اور 1.5 پاؤ کے قریب اس میں آلو بخارا تھا۔ اور اینڈ پہ پھر میں نے تھوڑی سی ٹاٹری اس میں ایڈ کی تھی، اور پھر اس کو پکا لیا تھا تاکہ یہ خراب نہ ہو، کافی عرصے تک یہ چلے گی۔ تو گرمیوں میں زیادہ تک مشروب کے طور پر نا اسی کو ہی بچوں کو زیادہ تر یوز کرواتی ہوں، اور کوئی جو ہے نا جیسے جامنی شیری یا اور جو شربت وغیرہ ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں، یہی زیادہ، یا تخم لنگا وغیرہ بھگو کے وہ دودھ میں ڈال کے دے دیتی ہوں تاکہ گرمی کا جو اثر ہے نا وہ بچوں پہ نہ ہو۔ تو چلیے ساتھ ساتھ روٹین کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ سو موونگ ٹو دا فرسٹ پوائنٹ، دیٹ از خاموشی اختیار کریں۔ خاموشی میں طاقت ہے۔ کبھی سوچا ہے وہ لمحہ جب سب بول رہے ہوں مگر کوئی خاموشی سے سب سن رہا ہو، وہی سب سے با اثر شخصیت بن جاتا ہے۔ کیونکہ جو خاموشی میں گہرائی سے سنتا ہے نا، وہ بولتا نہیں، صرف اثر ڈال دیتا ہے۔ خاموشی اگر دیکھیں تو بظاہر ایک چھوٹا سا عمل لگتا ہے، سادہ سا عمل لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ انسان کی سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے۔ دنیا میں آج جتنا شور ہے، جتنی آوازیں ہیں، جتنا بے وجہ بولنا عام ہو چکا ہے نا، خاموش انسان ایک نعمت کی مانند ہے۔ خاموشی کا مطلب اب یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کمزور ہیں یا آپ میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ جانتے ہیں کب بولنا ہے، کیا بولنا ہے اور کب نہیں بولنا ہے۔ جیسے فرض کریں آپ کسی محفل میں جب اب لوگ بات کر رہے ہوں نا، صرف غور سے سنیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی خاموشی بہت سے لوگوں کو بے چین کر دے گی۔ کچھ آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ آپ کی رائے لینا چاہیں گے، اور کچھ تو بس یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ خاموش کیوں ہیں۔ یہ خاموشی دراصل ایک کشش بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح بنو کہ جب آپ خاموش ہوں تو لوگ آپ سے ریکویسٹ کریں، بولنے کے لیے آپ سے درخواست کریں۔ اس طرح کے نہ بنو کہ جب آپ بول رہے ہوں تو لوگ آپ کو چپ ہونے کے لیے کہیں کہ پلیز خدا کا واسطہ ہے چپ کر جائیں۔ سائیکالوجی کی دنیا میں خاموشی کے کئی فائدے بتائے گئے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ کم بولتے ہیں وہ زیادہ سنتے ہیں، ان کے ذہن کی توجہ زیادہ مرکوز ہوتی ہے، وہ بہتر فیصلے کرتے ہیں، ان کا ایموشنل انٹیلیجنس لیول اور ان کا بلند ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بہتر سمجھتے ہیں، ان کے جذبات کی قدر کرتے ہیں اور رد عمل دینے میں جلد بازی سے بچتے ہیں۔ فرض کریں آپ کسی بحث میں ہیں، کوئی آپ پر الزام لگا رہا ہے یا آپ کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ خاموش رہ جائیں۔ آپ کی یہ خاموشی اس شخص کو جھنجھلا دے گی اور دوسرے لوگ آپ کو باشعور، پرامن اور بردبار سمجھیں گے۔ کیونکہ غصے میں بولنا آسان ہے، خاموش رہنا مشکل، اور جو مشکل کام کرے وہی مضبوط ہوتا ہے۔ اکثر اوقات گھروں میں، رشتوں میں بحث و تکرار صرف اسی وجہ سے بڑھ جاتی ہے کہ دونوں طرف کے لوگ اپنی اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔
اگر ایک شخص خاموشی اختیار کر لینا تو دوسرے کا غصہ بھی خود بخود کم ہو جاتا ہے۔ یہ خاموشی وقتی طور پر ایگو کو مارتی ہے مگر دلوں کو جوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ خاموشی صرف دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی سکون ہے۔ جب ہم خاموش ہوتے ہیں نا تو ہمیں خود سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، اپنے اندر جھانکنے کا وقت ملتا ہے، اپنی غلطیوں کا ادراک ہوتا ہے، اپنی بہتری کا سفر شروع ہوتا ہے۔ صوفیہ اور روحانی شخصیات کی زندگی کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں، خاموشی ان کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خاموشی انسان کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ خاموشی کا مطلب ہے جواب نہ دینا، صرف سن لینا، لیکن دل سے سمجھ کر نرمی سے۔ خاموشی کمزوری نہیں ہے، وہ طاقت ہے جو شور میں پہچانی نہیں جاتی مگر دلوں کو بدل دیتی ہے۔ جو انسان خاموش ہو کر سیکھتا ہے وہ وقت آنے پر ایسا بولتا ہے کہ زمانہ سن کر رک جاتا ہے۔ اگر آپ بھی زندگی میں سکون چاہتے ہیں نا تو بولنے سے پہلے رک جائیے اور خاموشی سے اپنی طاقت کو جگائیے۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، توقعات کو مینج کرنا سیکھیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ زندگی میں صرف اس لیے ناخوش رہتے ہیں کیونکہ ہم ہر چیز کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، ہر رشتہ، ہر موقع، ہر کامیابی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے جو چیز جتنی زیادہ ملتی ہے نا اس کے ساتھ توقعات اور بے سکونی بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ یہ شاید بات آپ کو عجیب لگے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اولمپکس میں جو سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے نا وہ انسان خوش ہوتا ہے جس کو سونے کا میڈل ملا ہوتا ہے، گولڈ میڈل، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ خوش انسان ہوتا ہے وہ تیسرے نمبر پہ جو آتا ہے نا جو برونز میڈل جیتتا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ جی ہاں، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک مشہور تحقیق کے مطابق سلور میڈلسٹ یعنی کہ جو دوسرے نمبر پر انسان آتا ہے اکثر سب سے زیادہ افسردہ اور غیر مطمئن دکھائی دیتا ہے۔ وجہ یہ کہ وہ خود کو گولڈ میڈلسٹ سے موازنہ کرتا ہے، جبکہ جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے جس کو برونز میڈل ملتا ہے وہ شکر کرتا ہے کہ کم از کم اس کو پوڈیم پر کھڑا ہونا تو نصیب ہوا نا، ورنہ تو وہ چوتھے نمبر پر بھی آ سکتا تھا۔ جو انسان اپنی حیثیت، حالات اور کامیابیوں کا موازنہ دوسروں سے کرتا ہے وہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا، اور جو انسان شکر گزاری کے ساتھ اپنے مقام کو قبول کر لے وہی سکون اور خوشی پا لیتا ہے، اور یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ توقعات جو ہوتی ہیں نا وہ ہماری بے سکونی کی جڑ ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے میرے لیے یہ نہیں کیا، یا میں نے اتنی محنت کی لیکن نتیجہ ویسا نہیں ملا، یا میری شادی ویسے نہیں ہوئی جہاں میں چاہتا تھا، جیسے میں نے خواب دیکھے تھے، تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جو بھی دکھ محسوس کرتے ہیں وہ دوسروں کی حرکتوں سے نہیں، اپنی توقعات سے ہم وہ دکھ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق امریکن سائیکالوجیکل ایسوسی ایشن کی رپورٹ بتاتی ہے کہ جو لوگ زیادہ توقعات رکھتے ہیں ان میں ڈپریشن اور انزائٹی کی شرح 45% زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری طرف جو لوگ اپنی توقعات کو ریئلسٹک رکھتے ہیں نا یا کم کر لیتے ہیں ان کی زندگی میں خوشی، اطمینان اور بہتر رشتے موجود ہوتے ہیں۔ اگر ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں تو ایک ماں جو بیٹے سے یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ ہر حال میں اس کی بات مانے، وقت دے، عزت کرے، لیکن بیٹا جب مصروف ہو یا غصے میں کچھ کہہ دے تو وہ ماں دل ہی دل میں ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر وہی ماں یہ سوچے کہ بیٹا انسان ہے، کمزور ہے، غلطیاں کرے گا، اور وہ اسے محبت اور حکمت سے ڈیل کرے تو ماں بھی پرسکون، بیٹا بھی قریب۔ توقعات رکھنا غلط نہیں مگر ان کو زندگی کا معیار بنا لینا غلط ہے۔ کیونکہ دنیا میں کچھ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ جو کل آپ کے ساتھ تھا آج دور ہو سکتا ہے، اس لیے اپنی خوشی کو دوسروں کے رویے سے نہ جوڑیں بلکہ اپنے اندر کی سوچ سے جوڑیں۔ جب بھی کوئی موقع زندگی میں آئے خود سے یہ پوچھیں کیا میں اس سے بھی برے حال میں ہو سکتا تھا؟ اگر جواب ملے ہاں تو فوراً شکر ادا کریں، خوش ہو جائیں۔ مثال کے طور پر آپ نے انٹرویو دیا اور آپ منتخب نہیں ہوئے، اب یا تو آپ خود کو کامیاب امیدوار سے موازنہ کریں گے یا یہ سوچیں کہ ہزاروں میں سے کم از کم آپ کا انٹرویو تو ہوا، آپ نے ایک تجربہ حاصل کیا۔ یہ طرز فکر جو ہے نا دل کو سکون دیتا ہے، زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں سکون ہو تو دوسروں سے نہیں خود سے توقع رکھیں۔ جو جتنا قریب ہو اس سے اتنا ہی کم توقع رکھیں۔ آپ کا سکون آپ کے شکر میں ہے، نہ کہ دوسروں کی تعریف میں۔
یاد رکھیں کامیاب وہی ہوتا ہے جو ہر حال میں مطمئن رہنا سیکھ لیتا ہے، چاہے اسے گولڈ نہ ملا ہو لیکن برونز کے ساتھ بھی وہ خوش ہو جائے، وہی اصل فاتحہ ہے۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، اگر آپ ہار گئے ہیں، تھک گئے ہیں تو سیکھیں، تعلیم حاصل کریں۔ ناکامی کے بعد سکون کا راز۔ زندگی میں جب سب کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو، جب ہر در بند ہو جائے، جب خواب بکھر جائیں اور امیدیں دم توڑنے لگیں، تب دل کہتا ہے بس اب نہیں ہوتا مجھ سے۔ مگر حقیقت میں وہی لمحہ ہوتا ہے سیکھنے کا، سنبھلنے کا، وہی آپ کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے آگے بڑھنے کا۔ کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات اللہ ہمیں کامیابی نہیں دیتا صرف سیکھنے کے لیے۔ دنیا میں ہر وہ شخص جس نے کامیابی کا ذائقہ چکھا، وہ پہلے ناکامی کے کڑوے گھونٹ پی چکا ہوتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ ہار کر بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ سیکھ کر اٹھ جاتے ہیں۔ سکون ان کے حصے میں آتا ہے جو ناکامی کو تعلیم میں بدل دیتے ہیں۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ نالائق ہیں، ناکامی کا مطلب ہے کہ آپ کو اب کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے جو آپ کو معلوم نہیں۔ یہ ایک اشارہ ہے، ایک پیغام ہے کہ اب آپ کو اپنی سوچ، اپنے علم، اپنے سکلز کو بہتر بنانا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی 65% جابز 2030 تک ان لوگوں کے لیے ہوں گی، یعنی کہ وہ لوگ جو لانگ لائف لرنرز ہیں، جو ہر وقت سیکھتے رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی عمر میں ہوں۔ اس لیے جب آپ ناکام ہوتے ہیں تو دراصل اللہ آپ کو نیکسٹ ورژن میں تبدیل کرنے کا موقع دے رہا ہوتا ہے۔ فرض کریں کسی لڑکی نے CSS کا امتحان دیا مگر فیل ہو گئی، دل ٹوٹا، خواب بکھرے۔ اب وہ چاہے تو رونا روئے یا یہ کرے کہ اپنی خامیاں پہچانے، بہتر انداز میں دوبارہ تیاری کرے، نئے کورسز کرے، مینٹورشپ لے اور اگلے سال دوبارہ قسمت آزمائے۔ ایسے کئی کیسز ہیں جہاں پہلی بار فیل ہونے والے اگلے سال ٹاپرز بنتے ہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے ناکامی کو ٹیچر مانا۔ کیونکہ ہم نے خود کو یہ یقین دلا رکھا ہے کہ اگر ہم کامیاب نہیں ہوئے تو ہم ناکام ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے You are not a failure, you just discovered one more way that doesn't work۔ یعنی کہ آپ فیل نہیں ہوئے، آپ نے ایک اور راستہ دریافت کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرتا، یہاں پہ کامیاب ہونے کے لیے یہ محنت میری کافی نہیں ہے۔ تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دل کو سمجھائیں کہ یہ اختتام نہیں بلکہ شروعات ہے۔ خود سے سوال کریں میں کیوں ناکام ہوا، مجھے کیا نہیں آتا۔ علم حاصل کریں، چاہے وہ کسی کورس کی صورت میں ہو، کسی استاد کی صحبت میں ہو یا کسی تجربے سے۔ جب بار بار ناکام ہوا تھامس ایڈیسن، تو ایک صحافی نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، آپ 1000 بار فیل ہو چکے ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ایڈیسن نے مسکرا کر کہا، I have not failed 1000 times. I have successfully discovered 1000 ways that do not work۔ قرآن بار تفکر، تدبر اور علم حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ تھی اقرا، پڑھ۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر تم کسی اندھیرے میں ہو تو روشنی صرف علم سے ہی ملے گی۔ اگر آپ ہار چکے ہیں تو اپنے دل کو افسردہ نہ کریں، اسے علم کے نور سے روشن کریں، کیونکہ جو سیکھنے لگتا ہے وہ آگے بڑھنے لگتا ہے۔ ناکامی آخری منزل نہیں بلکہ وہ راستہ ہے جو آپ کو بہتر بنانے آیا ہے۔ یاد رکھیں علم کے ساتھ کیا گیا ہر قدم آپ کو سکون کی طرف لے جاتا ہے۔ بس خود سے وعدہ کریں میں ہارا ضرور ہوں مگر اب سیکھوں گا اور پھر جیتوں گا۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں، آپ سیکھ چکے ہیں لیکن پھر بھی ناکام ہیں تو عمل کریں، جو آپ نے سیکھا ہے اس پہ عمل کریں۔ زندگی میں جب آپ نے سب کچھ سیکھ لیا ہو، جب آپ کے پاس ہر علم ہو، ہر کورس ہو، ہر ٹول ہو مگر پھر بھی کامیابی آپ کے ہاتھ نہیں آتی، تو دل میں ایک سوال ابھرتا ہے، کیا سب کچھ سیکھ کر بھی ناکام ہو سکتا ہوں میں؟ اور جواب ہے ہاں۔ کیوں؟ کیونکہ علم کافی نہیں ہے، علم کا استعمال ضروری ہے، اس کو عمل میں لانا ضروری ہے۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر مجھے یہ علم مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس علم کا کوئی فائدہ تب تک نہیں جب تک اسے عمل میں نہ بدلیں گے۔
علم کا اصل مقصد صرف کتابوں تک محدود رہنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تجربات میں، عمل میں اور حقیقت میں تبدیل ہونا ہوتا ہے۔ جب تک آپ جو علم حاصل کرتے ہیں اس کو عمل میں نہیں بدلتے، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ جتنی بھی کتابیں پڑھیں، جتنے بھی کورسز کریں، اگر آپ ان سب کا عملی طور پر استعمال نہیں کر رہے تو وہ علم صرف آپ کے دماغ میں ایک گہرا خزانہ بن کر رہ جاتا ہے اور سکون کی بجائے بے سکونی کا سبب بنتا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ صرف 15% لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ اس علم کو اپنی عملی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ باقی جو 85% لوگ ہیں نا، علم تو حاصل کرتے ہیں مگر اس کا عملی استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ سکون سے دور اور ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ فرض کریں سپوز ایک شخص نے MBA کی ڈگری حاصل کی، اس نے تمام کورسز، کامیاب کاروباری شخصیت بننے کے لیے سب کچھ سیکھا، مگر جب اسے اپنے کاروبار کی بنیاد رکھنی تھی تو وہ محض ڈگری کے کاغذات دیکھتا رہا اور عمل نہیں کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا کاروبار قائم ہی نہیں ہو سکا۔ لیکن اگر وہ صرف ایک قدم آگے بڑھاتا، اپنے علم کا صحیح استعمال کرتا، تو وہ سکون اور کامیابی دونوں حاصل کر سکتا تھا۔ عمل علم سے زیادہ طاقتور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں نا تو اس سے نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ آپ اپنے راستے کو بھی حقیقت کا روپ دیتے ہیں۔ اگر علم صرف دماغ میں ہے تو وہ کسی اور کے لیے فائدہ مند نہیں بن سکتا، لیکن جب وہ علم عمل میں بدلتا ہے تو آپ دوسروں کے لیے بھی ایک مثبت مثال بن سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے MBA کیا ہے، آپ نے ایک ڈگری حاصل کی ہے، اب آپ جب کاروبار شروع کریں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ بہت سے لوگوں کے لیے روزگار بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ کسی نے بڑی خوبصورتی سے کہا، علم کے ساتھ اگر عمل نہ ہو تو وہ علم بیکار ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور مثال کی جو آپ کے دل کو چھو لے گی۔ یہ مثال ایک مشہور سائنسدان نیل آرمسٹرانگ کی ہے، جو چاند پر جانے والے پہلے انسان بنے۔ انہوں نے تعلیم حاصل کی، محنت کی، مگر اس سے بھی زیادہ ضروری یہ تھا کہ انہوں نے اپنے علم کا عملی طور پر استعمال کیا۔ ان کا علم صرف کتابوں تک محدود نہیں رہا، انہوں نے اسے حقیقت میں بدلا اور اس سے دنیا کو بدل دیا۔ علم آپ کو راستہ دکھاتا ہے مگر عمل ہی آپ کو منزل تک پہنچاتا ہے۔ علم سے آپ کو راستہ تو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کس راستے پہ چلنا ہے، مگر عمل کریں گے تو ہی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ کہاوت سچ ہے، کیونکہ جتنا بھی آپ سیکھیں، جب تک آپ اس سیکھے ہوئے علم کو اپنی زندگی میں لاگو نہیں کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس کے بغیر سکون حاصل کرنا ممکن نہیں۔ جب آپ کسی عمل کو مکمل کرتے ہیں نا، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، آپ کو سکون ملتا ہے، آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا کام ایمانداری سے کیا، اپنی محنت کو سچائی کے ساتھ لگایا، اس سے دل کو سکون ملتا ہے اور آپ یہ سمجھ پاتے ہیں کہ جو آپ نے سیکھا تھا اس کا کوئی مقصد تھا، وہ مقصد پورا ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، علم کا حقیقی فائدہ تب ہے جب آپ اسے عمل میں بدل کر اپنے راستے کو حقیقت بناتے ہیں۔ اگر آپ نے صرف علم حاصل کیا اور عمل نہیں کیا تو آپ صرف خوابوں میں رہیں گے۔ سکون اس لمحے میں ہے جب آپ نے اپنے علم کو اپنی حقیقت کا حصہ بنایا، جب آپ نے علم کو عملی طور پر آزمایا اور زندگی کے ہر حصے میں اس کا استعمال کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ اپنے علم کو کس طرح عمل میں بدلنے جا رہے ہیں۔ عمل کے بعد بھی اگر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا، کامیابی نہیں ملی، تو مستقل مزاجی اپنائیں۔ آپ نے سیکھا بھی، آپ نے عمل بھی کیا، مگر پھر بھی منزل نہیں ملی، تو پھر بھی آپ کے خواب ادھورے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ کر کے بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو کیا آپ واقعی ناکام ہیں؟ نہیں، آپ صرف ایک چیز مسنگ ہے آپ کی طرف سے، وہ ہے استقامت، مستقل مزاجی، ثابت قدمی۔ کیونکہ جو لوگ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں وہ صرف سیکھنے والے یا عمل کرنے والے نہیں ہوتے، وہ ٹھہرنے والے، جڑے رہنے والے اور روز تھوڑا تھوڑا بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ مستقل مزاجی وہ پل جو عمل کو کامیابی سے جوڑتا ہے۔ بہت سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں، چند عمل بھی کرتے ہیں، لیکن جب انہیں جلدی نتیجہ نہیں ملتا نا، کامیابی نہیں ملتی، تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہار مان لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں، جو شخص عمل کو جاری رکھتا ہے، چاہے چھوٹے قدموں کے ساتھ، وہی وقت کے ساتھ کامیاب بھی ہوتا ہے اور سکون سے ہمکنار بھی۔ سائیکالوجی کی ایک رپورٹ کے مطابق وہ لوگ جو
کسی بھی مقصد پر روزانہ کم از کم 21 دن متواتر کام کرتے ہیں نا، ان میں کامیابی کی شرح 78% تک بڑھ جاتی ہے۔ ایک اور تحقیق بتاتی ہے کہ صرف 8% لوگ نئے سال پر کیے گئے عزم پورے کر پاتے ہیں، کیونکہ باقی لوگ مستقل مزاج نہیں رہتے۔ فرض کریں ایک لڑکی یوٹیوب چینل شروع کرتی ہے، پہلے مہینے میں 10 ویڈیوز ڈالتی ہے مگر ویوز کم ہوتے ہیں اور وہ سوچتی ہے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے اور چھوڑ دیتی ہے۔ دوسری طرف ایک اور لڑکی ہے جو ہفتے میں صرف ایک ویڈیو ڈالتی ہے، وہ بھی کم ویوز لیتی ہے لیکن وہ رکتی نہیں ہے۔ 6 مہینے بعد اس کی ایک ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، پھر اس کے سبسکرائبرز بڑھنے لگتے ہیں اور وہ چینل کامیاب ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جس نے مستقل مزاجی اپنائی وہی سکون پا گیا۔ کیونکہ کامیابی ہمیشہ ان کے قدم چومتی ہے جو رکتے نہیں ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو تھوڑا ہو مگر مستقل ہو۔ یہی دین اسلام کا جمال ہے، کنسسٹنسی ناٹ کوانٹٹی۔ نماز، روزہ، صدقہ، قرآن کی تلاوت سب تبھی دل کو سکون دیتے ہیں جب ان میں تسلسل ہو۔ چھوٹے سٹیپ لیں، روزانہ ایک چھوٹا قدم بڑے خواب کی طرف۔ پرفیکشن کو چھوڑیں، ہر دن مکمل نہ ہو مگر کچھ ہو، یہ کافی ہے۔ اپنے وائے کو یاد رکھیں کہ آپ نے یہ سفر کیوں شروع کیا۔ اپنے آپ کو معاف کریں، اگر ایک دن رہ گیا تو اگلے دن دوبارہ سے۔ رکے نہیں، پلٹے نہیں۔ جاپان کی سب سے بڑی کمپنیاں جیسے ٹویوٹا یا سونی، اپنی کامیابی کا ایک اصول ہے وہ بنایا ہے انہوں نے، جس کا مطلب ہے روز تھوڑا تھوڑا بہتری لانا۔ یہی اصول انہیں دنیا کی عظیم ترین کمپنیاں بناتا ہے۔ مستقل مزاجی کا صلہ سکون میں ہے، کیونکہ جب آپ روز کسی مقصد کی طرف بڑھتے ہیں نا تو آپ کے دل میں ایک تسلی ہوتی ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ نے سیکھا، عمل کیا، پھر بھی منزل نہیں ملی تو بس رکیں مت۔ یاد رکھیں، شاید اللہ نے کامیابی تمہارے لیے نہیں، تمہیں کامیاب بنانے کے لیے رکھی ہے۔ بس جم جاؤ، لگے رہو، روز تھوڑا تھوڑا آگے بڑھو۔ سکون منزل میں نہیں، سفر میں ہے، اس مستقل مزاج سفر میں جو تمہیں نہ صرف کامیاب کرے گا بلکہ تمہاری روح کو بھی سکون عطا کرے گا۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، اپنا اللہ سے تعلق چیک کریں۔ دل کا سکون جو ہے نا وہ روحانی تعلق میں ہے۔ اگر تم سب کچھ کر چکے ہو، علم حاصل کیا، عمل کیا، مستقل مزاجی بھی اپنائی، لیکن دل پھر بھی بے سکون ہے، اندر ایک خلا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، تو سمجھ لو تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کچھ کمزور ہے۔ کیونکہ انسان جب اللہ سے جڑ جاتا ہے نا تو دنیا ہلتی ہے، دل نہیں۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو سب کچھ رکھتے ہیں، دولت، شہرت، علم، عہدہ، لیکن دل کا سکون نہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس کچھ نہیں مگر دل ایسے پرسکون جیسے بہتا ہوا چشمہ۔ فرق صرف ایک ہے، ان کا اللہ سے رشتہ۔ یہ رشتہ نہ نظر آتا ہے نہ سنائی دیتا ہے، لیکن جب مضبوط ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی۔ اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے دن کو دیکھیں، اپنے دل کو سنیں۔ کیا تم صبح اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہو؟ کیا تم نماز کو بوجھ سمجھتے ہو یا ملاقات؟ کیا تم مصیبت میں اس کو پکارتے ہو جیسے خوشی میں بھول جاتے ہو؟ کیا تم کبھی اللہ سے صرف شکر کے لیے بات کرتے ہو؟ یہ سوالات تمہارے تعلق کا حال بتائیں گے کہ تمہارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، دلوں کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ نے انسان کی فطرت کا راز کھول دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔